بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام زین العابدین علیہ السلام اہل بیت کے چوتھے امام ہیں۔ آپ کا نام علی ہے، کنیت ابو محمد ہے اور مشہور لقب سجاد اور امام زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ آپ مدینہ منورہ میں ہجری کے 33ویں سال پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام امام حسین بن ابی طالب ہیں اور والدہ ماشطہ کا نام شہر بانو ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں جب ملک فارس سے مال غنیمت حاصل ہوا تو اس مال غنیمت میں فارس کے بادشاہ کی خسرو پرویز کی 3 بیٹیاں بھی گرفتار ہو کر آئیں۔ جب قیدیوں کو فروخت کیا گیا تو حضرت عمر نے ان کو بھی فروخت کرنے کا کہا، لیکن مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا تعلق شاہی خاندان سے ہے تو ان سے وہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے جو دوسرے تمام قیدیوں سے کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا تو پھر کیا کیا جائے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا ان کی قیمت بتائی جائے۔ جب قیمت بتائی گئی تو مولا علی علیہ السلام نے قیمت ادا کر دی اور ان کو خرید لیا۔ ایک شہزادی کو محمد بن ابو بکر کے ساتھ منسوب کیا، دوسری شہزادی کو عبداللہ بن عمر کے ساتھ منسوب کیا اور تیسری شہزادی حضرت شہر بانو کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ منسوب کیا اور ان کی شادی ہو گئی، جن سے امام زین العابدین علیہ السلام پیدا ہوئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام بہت ہی خوبصورت، خوش اخلاق اور پروقار تھے، لیکن پیدائش کے وقت آپ جسمانی لحاظ سے بہت ہی کمزور تھے۔ آپ کی آنکھوں میں نرمی اور دبی دبی سی چمک تھی، جیسے غم کا ایک پردہ ان پہ چھایا رہتا ہو۔ ان کی نگاہیں آنے والے غمناک حادثات کی خبر دیتی تھی۔ جب آپ 10 برس تک پہنچے تو قرآن مجید، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک علم و فقہ میں آپ کو مہارت حاصل تھی۔ امام حسین علیہ السلام شہادت کے بعد آپ امامت کے منصب پر فائز ہوئے۔ جب کربلا کے تمام احباب جوان شہید ہو گئے تو آپ اکیلے باقی رہ گئے، کیونکہ آپ بہت ہی بیمار اور کمزور تھے اور خیمے میں لیٹے رہتے تھے۔ آپ اٹھنے کی کوشش کرتے تھے اور دشمن کی طرف جانے کا ارادہ کرتے تھے۔ جب بی بی زینب سلام اللہ نے دیکھا اور فرمایا بیٹا کیا بات ہے، تو آپ نے فرمایا میں بھی اپنے بابا جان پہ قربان ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے بھی ہتھیار دیں اور گھوڑے پہ سوار کریں تاکہ میں بھی کربلا میں شہید ہو جاؤں۔ تو بی بی زینب سلام اللہ نے جواب دیا بیٹا میں تمہیں ہرگز میدان کربلا میں جانے کی اجازت نہیں دوں گی، تمہارے سوائے اہل بیت کے ان مستورات کا کوئی محرم باقی نہیں رہا، تمہارے بعد میرا جانشین کون ہوگا؟ اب میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، سید حسینی کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ آپ امام کے بیٹے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ وصیتیں فرمائی۔ بی بی زینب سلام اللہ نے اپنے سینے کی باطنی علوم سے آپ کو سرفراز کیا، انہیں اپنا جانشین بنایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد منصب امامت امام زین العابدین پر فائز ہوئے۔ جب آپ جوان ہوتے ہیں تو آپ کی شادی حضرت فاطمہ سے ہوئی جو امام حسن علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ آپ کے 11 بیٹے ہوئے اور 9 بیٹیاں ہوئیں۔ ان میں سے امام محمد باقر علیہ السلام کو سب سے زیادہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا۔ پھر کربلا کا واقعہ ہوا۔ جب کربلا کا واقعہ پیش ہوا اس کے بعد آپ کو زنجیروں میں جکڑا گیا، آپ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں اور سروں کو نیزوں پہ سوار کیا گیا اور بیویوں کو قید کر لیا گیا اور قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ ہزاروں کوفی کی تعداد میں انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ آپ نے خطبہ دینا شروع کیا۔ آپ کے بعض خطبات بہت زیادہ مشہور ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے: امام سجاد علیہ السلام نے سب سے پہلے خدا کی حمد و ثنا بیان کی، ذکر اور درود پڑھنا شروع کیا اور فرمایا اے لوگو جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچان لے اور جو مجھے نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، میں علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس کی بے حرمتی کی گئی، جس کا سامان لوٹ لیا گیا، جس کے اہل عیال کو قید کر لیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کو دریائے فرات پر ذبح کر دیا گیا اور بغیر کفن دفن کے چھوڑ دیا گیا۔ شہادت حسین علیہ السلام ہمارے لیے فخر کے لیے کافی ہے۔ میں پسر زمزم و فضا ہوں، میں فرزند فاطمہ الزہرا ہوں، میں اس کا فرزند ہوں،
جسے پس گردن ذبح کر دیا گیا۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کا سر نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا۔ ہمارے دوست روز قیامت سیر و سراب ہوں گے اور ہمارے دشمن روز قیامت بدبختی میں ہوں گے۔ یہ خطبہ سن کر لوگوں نے رونا شروع کر دیا اور شور مچانا شروع کر دیا۔ یزید نے کہا کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو جائے، چنانچہ اس نے مؤذن کو کہا کہ اذان دے کر امام کو خاموش کر دیا جائے۔ پھر اذان کی آواز سن کر امام علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب مؤذن نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی تو امام رو پڑے اور کہا، اے یزید، تو یہ بتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے نانا تھے یا میرے نانا؟ یزید نے کہا، بے شک وہ آپ کے نانا تھے۔ تو امام نے فرمایا، پھر کیوں تو نے اہل بیت کو قید کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر یزید کہتا ہوا چلا کہ مجھے نماز سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس طرح آپ نے سفر میں بہت زیادہ سختیاں اور تکالیف برداشت کیں، پھر آپ کو رہائی مل جاتی ہے، آپ مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد آپ 34 سال تک زندہ رہے اور آپ ہمیشہ کربلا اور شام کو یاد کر کر کے روتے رہے۔ ایک روایات کے مطابق آپ نے اتنا گریہ کیا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کی جگہ خون جاری ہو گیا۔ آپ اپنے والد کے لیے گریہ کرتے رہتے اور دنوں کو روزہ رکھتے اور راتوں کو عبادت میں مصروف رہتے۔ جب آپ کو افطار کے لیے کھانا اور پانی دیا جاتا تو آپ یہ فرماتے اور رونے لگ جاتے، فرزند رسول کو پیاسا بھوکا مارا گیا۔ یہ بات مسلسل کرتے رہے اور گریہ کرتے رہے کہ آپ کی اشک غذا میں گھل مل جاتے۔ آپ کی ساری زندگی عبادات اور مناجات میں گزری۔ آپ کی مشہور تصانیف میں سے دعائے صحیفہ سجادیہ بھی ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں پیش آئی تو آپ روتے ہوئے کہنے لگے، شام شام شام۔ آپ کی ساری زندگی اسی طرح مصیبت میں گزری۔ مروان بن حاکم جب مر گیا، اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بادشاہ بن گیا۔ امام سجاد علیہ السلام کی حق گوئی، علمی مقام اور عوامی اثر کو دیکھ کر عبد الملک کو خطرہ محسوس ہونے لگا۔ اس نے کہا کہ امام کو زہر دے دیا جائے۔ اس کے حکم کے مطابق امام کو زہر دے دیا گیا اور 25 محرم کو 95 ہجری کو آپ شہادت پا گئے۔ آپ کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے۔